ہے صاحب تین کل دو سے سے نہیں ہے۔ تلاطم ہے کہ یہ جو دو اضافی نوٹ آیا دو ججز کا، یہ شاید پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کو زیادہ اس کو ڈکریز کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے، ہمارا موقف ہے جو پاکستان کی عوام کا موقف ہے، اور پاکستان کی عوام ایک آزاد اور مضبوط سپریم کورٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے۔ میں ایگری کرتا تو ہوں، ٹیکنیکلی اس کا کوئی فرق پڑے گا، امپیکٹ ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیشہ جو اضافی نوٹس ہیں، اختلافی نوٹ ہیں، آپ سارے کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے معمول کی بات ہے۔ یہ بتائیں کہ آج واٹس ایپ پہ جس میں کہا جا رہا ہے آپ کی ٹویٹ بھیج کے کس کو کنڈیم کریں، اس پہ کیا کہیں گے؟ مذہبیں ایسے کریں جاتے ہیں۔ مریم اورنگزیب جو ہے وہ بیچاری ایک ایسی خاتون جو زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑی، اس کو انہوں نے تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔